یقیناً جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہیں یہ سارے کے سارے قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، اور جو اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، یقیناً وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ جو قرآن پاک سے محبت رکھتی ہے، اس وقت انتہائی شدید رنج اور دکھ اور کرب کی کیفیت کے اندر مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 5 ماہ بیشتر سویڈن کے اندر یہی وہ ملک، اس میں قرآن پاک کو جلایا گیا تھا، اور اس وقت ہم باہر نکلے تھے اور ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ قرآن پاک کو جلانے والوں سے آپ سفارتی تجارتی تعلقات کا بائیکاٹ کر دیں، لیکن اس وقت ہماری بات کو نہیں سنا گیا اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، سن لو، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ صرف 5 ماہ کے بعد، پہلے ایک فرد کی بات تھی، ایک شخص نے جلایا تھا، ایک جنونی شخص کی بات تھی، لیکن جب امت مسلمہ بیدار نہیں ہوئی، غیرت کو بیدار نہ کیا، جاگے نہیں، امت مسلمہ اور حکمران جب یہ سوئے رہے، تو بعد ایک فرد سے نکل کر کے اب جو سویڈن میں قرآن پاک جلایا گیا ہے، اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کی عدلیہ اور ان کی پوری حکومت، حکمران، وہ سارے کے سارے ملوث ہیں، اور وہ چیخ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، مسلمانوں، ہم نے 5 سال پہلے بھی قرآن کو جلایا، 5 ماہ پہلے بھی ہم نے قرآن کو جلایا تھا، تم کچھ نہیں کر سکے تھے، پہلے ایک فرد کی بات تھی، انہیں جرأت ملی ہے ہماری بے غیرتی کی وجہ سے، ہماری بے حسی کی وجہ سے، ہماری بے ہوشی کی وجہ سے، کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر ہم اس وقت زندہ ہوتے، ہم میں غیرت ہوتی، ہم میں حس موجود ہوتی، تو ان کو دوبارہ یہ جرأت کرنے کی، یہ بے غیرتی کرنے کی جرأت انہیں نہ ملتی۔ اس وقت جو ہو چکا ہے، میں 2 صرف پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ آپ جو یہاں آئے ہیں کچھ لے کے تو جائیں نا۔ اس وقت میڈیا کا یہ دور ہے، میڈیا کے توسط سے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت 2 کام ہیں، ایک امت مسلمہ اور دوسرا حکمران۔ میں پھر سے دہراؤں گا، میں یاد کرواؤں گا، سب سے پہلی عام جنتا امت مسلمہ، دوسری حکمرانوں سے میرا مطالبہ ہوگا۔ امت مسلمہ، عام عوام نے کیا کرنا ہے، بالخصوص یورپ کے اندر بسنے والے لوگ، ان سے میں گزارش کروں گا کہ یورپین جو لوگ ہیں، یورپین کنٹریز میں بسنے والے جو مسلمان ہیں، ان غیر مسلموں کو آپ بتائیں، کیونکہ وہ قرآن کی عظمت کو سے واقف نہیں ہیں، آپ چپے چپے پہ پھیل کے لوگوں کو بتائیں قرآن کی عظمت کیا ہے، انہیں بتائیں قرآن کتاب ہدایت ہے، انہیں بتائیں قرآن روشنی والی کتاب ہے، انہیں باور کراؤ قرآن دعا والی کتاب ہے، قرآن شفا والی کتاب ہے، ان لوگوں کو بتاؤ قرآن مکمل سراپا نور ہے، قرآن دستور حیات ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا قرآن کی یہ عظمت کیا ہے، وہ جلانا تو درکنار، وہ قرآن کے انشاءاللہ محافظ بن جائیں گے۔ اور دوسری اور آخری بات سنو، اس وقت ہمارا جب بھی ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہم نے مطالبہ حکام بارہ سے کیا ہے، نوجوانوں تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، ویڈیو کے ذریعے یا تم ایک سٹیٹس بناؤ، الفاظ کو لکھو، میرے الفاظ نوٹ کرو، لکھ لو ان الفاظ کو، حکام بارہ تک پہنچا دو یہ بات کہ ہمارا غازی پور کے اندر یہ جمع یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں
بلکہ پوری امت مسلمہ تم سے مطالبہ کرتی ہے کہ فی الفور بغیر کسی تاخیر کیے کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پوری دنیا کے مسلمان، امت مسلمہ کے حکمران فوراً ایک قانون پاس کیجئے اور اس کو معاہدہ کیجئے۔ یورپین غیر مسلم جو ممالک ہے انہیں کہو اگر تمہارے ممالک میں اگر قرآن پاک کی توہین کی گئی، یا توہین رسالت کسی نے کی، یا توہین صحابہ ہوئی، یا توہین اہل بیت ہوئی، تم اس مجرم کو پکڑو گے، اسے سزا دو گے اور یہ قانون پاس کرو۔ اگر وہ سزا نہیں دے گے تو اس ملک کے ساتھ، چاہے وہ یورپین کنٹری ہو، ایشین کنٹری ہو، افریقی ممالک میں سے ہو، تم قانون پاس کرو کہ جو سزا نہیں دے گے ہم اسے سفارتی بھی بائیکاٹ کریں گے۔ میرے ساتھ بولیں گے، سفارتی بائیکاٹ بھی کریں گے، تجارتی بائیکاٹ بھی کریں گے، ان کے ساتھ ہم ان کا سفیر بھی نکالیں گے اور اپنا سفیر بھی اس ملک سے بلائیں گے۔ اس وجہ یہ ہے ہم ہر بات برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کی توہین، صحابہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، قرآن پاک کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ قانون بنا ہوتا کیا مشکل ہے؟ نہ آج فرانس کا آج سے کچھ سال پہلے توہین ہوئی، نہ وہ نکالا گیا۔ انڈیا میں نپور شرما نے توہین کی، انڈیا کا سفیر نہیں نکالا۔ 5 ماہ پہلے انہوں نے قرآن جلایا تھا۔ اور امت مسلمہ کے حکمرانوں، مجھے صرف یہ بات بتا دو، کب تک تم نے زندہ رہنا ہے؟ کیا تم لکھوا کے آئے ہو کہ ہم قیامت تک زندہ رہیں گے؟ میں پوچھتا ہوں، 10 سال پہلے ایک ڈکٹیٹر نے جب ملک پہ قبضہ کیا تھا، مجھے بتاؤ وہ اس وقت کہاں ہے؟ تم نے بھی مر جانا ہے، منو مٹی میں چلے جاؤ گے، لیکن اگر قرآن کے محافظ بنو گے، پیغمبر کی حرمت کے لیے کوئی کام کرو گے، انشاءاللہ میرے پیغمبر تمہاری سفارش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن نہیں ہے، یہ تیر ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ نہیں اٹھیں گے، کیونکہ قوم جب سوئی ہوئی ہے، قوم کو جب فکر نہیں ہے، امت مسلمہ کو جب فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دھرنے مت ختم کرو، ریلیاں مت ختم کرو، شہر شہر کے اندر جلوس نکالو، پروگرام منعقد کرو، قرآن پاک کی محافل منعقد کرو اور دنیا کو بتاؤ ہمارے لیے سب سے بڑھ کے قرآن مجید ہے۔ ہم قرآن پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ حرمت قرآن پر آواز لگاؤ میرے ساتھ، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر۔ سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کرو، نعرہ لگائیں گے، سویڈن کے سفیر کو، سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کرو، اس کو نکالو، اس کے سفارتی تجارتی تعلقات کو ختم کرو۔ کیا پڑی ہے ہمیں لوگوں سے تعلقات رکھنے میں؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔